فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لہو کی موجیں، مؤلف ہیں محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 62 اور باب شروع ہو رہا ہے تیسرا، اور عنوان ہے سفیر حسین۔ انہیں کوفے کے گورنر ابن زیاد کو دھوکے سے قتل کرنے کا بہترین موقع مل رہا تھا، لیکن حق کا نمائندہ باطل کی نقل نہیں کر سکتا تھا۔ شام کا حاکم یزید ابن معاویہ خود تو ایک عقل مند انسان تھا، لیکن اسے جوڑ توڑ کے ماہر وزیروں، مشیروں، سخت مزاج صوبائی گورنروں اور چرب زبان مذہبی رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد وراثت میں ملی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے عیسائی ماں مینوا اور عیسائی مشیر خاص سرجون کی رہنمائی بھی حاصل تھی۔ نواسۂ رسول کے قتل کی منصوبہ بندی یزید کی دیرینہ خواہش اور وراثت میں ملی ہوئی چالاک سفاق وزیروں، عیسائی مشیروں اور مذہبی رہنماؤں کے ٹیم ورک کا نتیجہ تھی۔ 20 سال پہلے کوفہ شیعان علی کے مضبوط مرکز کی شہرت حاصل کر چکا تھا، لیکن 20 سال کی فوجی حکومت نے اس شہر کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ لوگوں کے مزاج بدل چکے تھے۔ ایمانداری، درگزر، رحم، برداشت اور وفاداری کی جگہ دھوکے بازی، بدی، انتقام، سفاقی اور بے وفائی نے لے لی تھی۔ اب لوگ وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ یزیدی منصوبے کے تحت امام حسین علیہ السلام کو جو 3 شعبان سے مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے، کوفے سے روزانہ سینکڑوں خطوط موصول ہو رہے تھے۔ اب تک ملنے والے ہزاروں خطوط میں چند خطوط کوفے کے ان افراد کے بھی تھے جو ماحول کا بدلتا دیکھ کر اچھے دنوں کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ یہ لوگ دین اسلام کی سربلندی کے خواہش مند تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت انہوں نے دل کی گہرائیوں سے دی تھی، اسی لیے مرتے دم تک نواسۂ رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بعد میں رونما ہونے والے واقعات میں انہوں نے پہلے سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ شہادت پائی۔ ان میں وہ لوگ جو گرفتار ہونے سے بچ گئے، وہ کوفہ چھوڑ کر امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے اور کربلا کے میدان میں اپنا وعدہ وفا کر دکھایا۔ کوفے سے جب کئی معتبر لوگوں کے خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے تو آپ نے 15 رمضان 60 ہجری کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ معظمہ سے کوفہ روانہ کیا۔ جناب مسلم بن عقیل نے امیر المومنین علیہ السلام ہی کے گھر میں حسن حسین، عباس اور محمد بن حنفیہ جیسے شب زندہ داروں اور بہادروں کے درمیان زندگی بسر کی تھی۔ وہ جنگ صفین میں اپنی تلوار کے جوہر دکھا چکے تھے۔ بے پناہ بہادری کے ساتھ ساتھ وفاداری اور اسلام کے نام پر جان قربان کر دینے کا فطری جذبہ ان کے خون میں موجود تھا۔ آپ شب زندہ دار، بزرگ، دلیر سپاہی، گہری سوچ کے مالک، حاضر جواب، قرآن و سنت کے عالم، اس دور کی سیاست کو سمجھنے والے اور حضرت علی کے طرز حکومت کو جاننے والے انسان تھے۔ انہی تمام خوبیوں کی وجہ سے امام وقت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنا نائب بنا کر کوفے روانہ کیا تھا۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو کوفے بھیجا۔ مسلم بن عقیل علم کی بلندی، عقل و تدبر، نیکی، سچائی، بہادری، سخاوت اور متانت میں سب سے نمایاں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے وقت کوفے والوں کے نام ایک خط بھی دیا۔ اس خط میں آپ نے کوفے والوں کو لکھا، یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے گروہ مومنین اور مسلمانوں کی طرف ہے۔
اللہ کی حمد اور اللہ کے رسول پر درود و سلام۔ تم نے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں جو ہماری رہنمائی کرے، اس لیے کوفے آئیے، تو میں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے اور اہل بیت علیہم السلام میں سے معتبر شخص مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے تمہارے اتحاد اور اتفاق سے مجھے باخبر کیا تو میں بھی کوفے آ سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا انداز جنگ ساری دنیا سے نرالا تھا۔ دشمن ان کے خلاف طاقت جمع کر رہا تھا اور آپ قدم قدم پر اپنی طاقت کو منتشر کرتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ 4 بہادر آدمی عرب میں ایسے ہیں کہ یہ جس کے ساتھ ہوں وہ بڑی سے بڑی جنگ کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ افراد یہ تھے: حسین بن علی، ابو الفضل العباس، محمد بن حنفیہ اور مسلم بن عقیل۔ امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، مسلم بن عقیل جیسے دلیر کو قافلے سے الگ کر کے کوفے روانہ کر دیا، حضرت عباس جیسے بہادر کو کھل کر لڑنے کی اجازت نہیں دی اور خود صرف اتنی جنگ کی کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے قتل ہو گئے۔ تمام رشتہ داروں اور دوستوں کی شہادت کے بعد یزید کی ٹڈی دل فوج پر آپ کا آخری حملہ ایسا تھا کہ ساری یزیدی فوج صحرا میں بکھر کر رہ گئی تھی، حتیٰ کہ فوج کے کئی دستے امام حسین علیہ السلام کی تلوار سے بچنے کے لیے کوفے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل 15 رمضان کو نائب امام بن کر مکے سے نکل کر کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ مکے سے تھوڑی دور گئے تھے کہ انہوں نے ایک شکاری کو دیکھا جو ایک ہرن کو پکڑ کر ذبح کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کا ماتھا ٹھنکا اور آپ واپس مکے چلے گئے۔ امام سے یہ واقعہ بیان کیا اور بولے کہ یہ ایک فعل بد ہے، میرے خیال میں یہ سفر مبارک نہیں ہوگا۔ آپ دیندار مسلمان ضرور تھے لیکن امام کی طرح معصوم نہیں تھے۔ اس طرح شگون لینا عرب کے معاشرے میں عام تھا۔ امام حسین نے انہیں دلاسا دیا: بھائی، اگر کسی خوف کی وجہ سے لوٹ آئے ہو تو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ رہو، میں کسی دوسرے کو بھیج دوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل تڑپ کر رہ گئے: آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے جو دیکھا اور سوچا تھا آپ سے عرض کر دیا۔ آپ امام وقت ہیں، آپ حکم دیں تو دریا میں کود پڑوں گا یا آگ کے شعلوں سے گزر جاؤں گا، بس مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کہیں آپ کی آخری زیارت نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ امام کے قدموں میں جھک گئے۔ امام نے انہیں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہ دوبارہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین سے اس ملاقات کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے آنسو راستے بھر نہیں تھمے، بار بار ان کا دل دھڑکتا اور کوئی آواز سرگوشی کرتی کہ اب تم اپنے امام کو دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے۔ رمضان کے آخری دن تھے، عید کا چاند حضرت مسلم بن عقیل کو راستے میں نظر آیا اور 5 شوال کو رات کے آخری پہر آپ کوفے پہنچ گئے۔ آپ مختار ثقفی یا سلیمان بن سرد سواد رے دال کے گھر ٹھہرے۔ صبح ہوتے ہوتے سفیر حسین کے کوفے پہنچ جانے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ جوگ در جوگ بیعت کے لیے آنے لگے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا حال یہ تھا کہ وہ جناب مسلم کے پرنور چہرے کو دیکھتے اور رونے لگتے۔ ان بیعت کرنے والوں میں سچے مسلمان بھی شامل تھے اور یزیدی انٹیلیجنس کے لوگ بھی۔ چند ہی روز میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو اطمینان بھرا خط لکھا اور انہیں کوفے آنے کی دعوت دی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا کوفہ امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ خط حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کے جانثار جناب عابس شاکری کے حوالے کیا۔ عابس شاکری جیسے ہی سفیر حسینی کا یہ خط لے کر کوفے سے نکلے۔ یزیدی گورنر نے کوفے میں مصنوعی آزادی کا جو ڈرامہ رچا رکھا تھا وہ اختتام کو پہنچ گیا، اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کوفے کی انتظامیہ مسلم بن عقیل سے امام حسین کے نام ایک خط لکھوانا چاہتی تھی۔ یہ ایسا خط جسے پڑھتے ہی امام حسین علیہ السلام لاکھوں مسلمانوں کے حصار سے نکل کر کوفے جیسے دور افتادہ علاقے کی طرف چل پڑے اور انہیں صحرا میں کہیں گھیر کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اسی لیے عابس شاکری کے کوفے سے نکلتے ہی سارا شہر سیل کر دیا گیا۔
شہر کے داخلی راستوں پر خونخوار فوجی متعین کر دیے گئے، جگہ جگہ چیک پوسٹیں بن گئیں، اور آئندہ چند دنوں میں نعمان بن بشیر کی جگہ بصرے کے سخت گیر گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ یہ خط مکے میں امام حسین کو موصول ہوا تو آپ نے بصرے کے باشندوں کے نام بھی ایک خط لکھا: یاد رکھو کہ سنت رسول کو مردہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تم نے میری دعوت پر لبیک کہا اور اطاعت قبول کی تو رشد و ہدایت کے راستے پر پہنچو گے۔ امام کے غلام جن کا نام وراح تھا یہ خط لے کر بصرہ پہنچے اور مومنین کے ایک جماعت سے جا کر ملے۔ جن لوگوں کو جمع کر کے یہ خط سنایا گیا وہ اپنے قبیلوں کے سردار اور بااثر افراد تھے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد اہل بیت کے چاہنے والے تھے، لیکن ایک شخص جس کا نام منظر بن جاروت تھا بعد میں حکومت کا جاسوس ثابت ہوا۔ اس کی لڑکی کی شادی عبید اللہ ابن زیاد سے ہوئی تھی جو اس وقت بصرے کا گورنر تھا۔ منظر بن جارود نے بظاہر امام کا ساتھ دینے والوں کی مخالفت نہیں کی، لیکن وہ امام کے قاصد کو دھوکے سے ابن زیاد کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابن زیاد جیسے دشمن نے اسلام کو خط کا مضمون معلوم ہوا تو اس نے امام کے اس قاصد کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ جناب ورق سلسلہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ کوفے میں اس وقت نعمان بن بشیر حکمران تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے آ کر اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو نعمان بن بشیر نے ان کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا۔ کوفے کی اکثریت اہل بیت کی دشمن اور یزید کی وفادار تھی۔ ان میں کوفے کے وہ قبائلی سردار بھی شامل تھے جنہیں یزیدی حکومت نے وفاداری کے بدلے میں بڑی بڑی مراد دے رکھی تھیں۔ ان سرداروں نے جب حضرت مسلم بن عقیل کے ارد گرد لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا تو انہیں اپنی مراد خطرے میں نظر آنے لگی۔ انہوں نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے دمشق میں یزید کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے لکھا کہ نعمان بن بشیر کو معطل کر کے کسی سخت گیر آدمی کو کوفے کا چارج دیا جائے، ورنہ حسین کے چاہنے والے کوفے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ کوفے کا یہ مراد یافتہ طبقہ ابو سفیان کے خاندان کی سازشوں اور چالاکیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کوفے والوں کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یزیدی حکومت عیسائی مشیروں کی ہدایات پر عمل پیرا ہے۔ نعمان بن بشیر نے جو مصنوعی آزادی دے رکھی تھی وہ دراصل حکومتی سازش کا ایک حصہ تھی۔ یزید کو ایک خاص وقت پر عبید اللہ ابن زیاد جیسے آدمی کو تو کوفے کا گورنر مقرر کرنا ہی تھا۔ اب کوفے کی مراد یافتہ طبقے کی درخواست پر وہ گورنر کی تبدیلی کے ذریعے اس طبقے کو بھی زیر احسان کرنا چاہتا تھا۔ یہ خط اور بعد میں ابن زیاد کا خط شام میں یزید کو موصول ہوا تو سر جان نامی عیسائی مشیر وہاں موجود تھا۔ وہ خط کے جواب میں جو انتظامی تبدیلیاں ہوئیں وہ سر جان ہی کے مشورے سے ہوئیں۔ اس خط کے ملتے ہی یزید نے فوری طور پر بصرے کے سخت گیر گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا بھی گورنر مقرر کر دیا اور اسے لکھا کہ وہ نعمان بن بشیر کو معطل کر کے خود کوفے کی حکومت سنبھال لے۔ اس نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ اس خط کو پڑھتے ہی بصرہ چھوڑ کر کوفے روانہ ہو جاؤ۔ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم علی کی نسل میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر دو۔ یہ خط بصرے پہنچا تو وہاں امام حسین علیہ السلام کا قاصد پہلے ہی شہید کیا جا چکا تھا۔ خط کو پڑھ کر ابن زیاد کی ظالم اور سفاک طبیعت خوش ہو گئی۔ اسے قتل اور غارت گیری کا ایک نیا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اس نے اسی دن اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرے میں اپنا قائم مقام بنایا اور خود مسلح سواروں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلم بن عمر بحالی، منظر بن جاورت اور شریک بن آوار اس کے ساتھ شریک تھے۔ کوفے میں جمعے کی نماز کے دوران یہ خبر پھیل گئی کہ شہر سے باہر ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے۔ خبر پھیلانے والے کوفے کے شیعوں کے جذبات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ یہی سمجھیں کہ مکہ سے امام حسین کوفے آ گئے ہیں۔ وہ والانہ انداز میں گھروں سے نکل آئیں گے اور کوفے کی انتظامیہ ان میں سے ایک ایک فرد کو اچھی طرح پہچان لے گی۔
یہ خبر سنتے ہی مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ سمجھے کہ نواسۂ رسول کوفے آن پہنچے۔ انہوں نے سوچا ہو نہ ہو یہ حسین کا قافلہ ہو۔ یہ خبر گلیوں بازاروں میں پھیلی تو اہل بیت سے محبت رکھنے والے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے والہانہ انداز میں شہر کے بیرونی حصے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ ابن زیاد سر پر سیاہ عمامہ باندھے، سفید لباس پہنے، چادر لپیٹے، منہ پر ڈھاٹا باندھے، آلات جنگ جسم پر سجائے، ایک اونچے خچر پر سوار اپنے مسلح سپاہیوں کے ساتھ اندرون شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا، لیکن اس کی ہلکی ہلکی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام تھی۔ اس اندھیرے میں کوفے کے سادہ لوگ مسلمان ابن زیاد کو نہ پہچان سکے اور اسے نواسۂ رسول سمجھ رہے تھے۔ مرحبا مرحبا فرزند رسول کے نعروں سے ابن زیاد کا استقبال کیا گیا۔ لوگ عقیدت بھرے نعرے لگاتے ہوئے اسے گھیرے میں لیے ہوئے کوفے کے گورنر ہاؤس تک لائے۔ نعمان بن بشیر بھی ابن زیاد کو نہیں پہچان سکا تھا، اسی لیے اس نے گورنر ہاؤس کے دروازے بند کرا دیے تھے۔ گورنر ہاؤس کے بند دروازوں کو دیکھ کر ابن زیاد نے اچانک ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ دروازے کھول دو۔ ابن زیاد کے چہرے سے نقاب ہٹی تو لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ ایک شخص نے گھبرائی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے کہا، خدا قسم یہ حسین نہیں، یہ ابن زیاد ہے، مرجانہ کا بیٹا ابن زیاد۔ یہ اس آواز کا سننا تھا کہ مجمع ادھر ادھر بکھرنے لگا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے کھل چکے تھے اور ابن زیاد اپنی چالاکی سے کوفے کے مسلمانوں کے جذبات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اگلے دن نماز کے بعد ابن زیاد تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے حاضرین سے سوال کیا، تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابھی تک تمام لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ رات کے وقت کوفے میں داخل ہونے والا بصرے کا گورنر تھا۔ انہوں نے تو یہی سنا تھا کہ حسین کوفے پہنچ گئے ہیں، اس لیے کئی لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا آپ حسین بن علی ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، میں حسین نہیں، عبید اللہ ابن زیاد ہوں، امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی تلوار۔ اس کے بعد اس نے ایک سخت تقریر کی اور اپنے افسروں کو حکم دیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل کی حمایت کرتے رہے تھے ان کے نام لکھے جائیں۔ ایسے لوگوں کو ان کے گھروں کے دروازے پر پھانسی دے دی جائے اور گھر کا ساز و سامان لوٹ کر ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا جائے۔ کوفے کے بدلتے ہوئے حالات کی خبریں حضرت مسلم بن عقیل تک پہنچ رہی تھیں۔ مختار ثقفی جن کے مکان میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے پہلے ہی حکومت کی نظر میں تھے، وہاں کسی وقت بھی چھاپا پڑ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بھروسے کے ساتھیوں کو روپوش ہونے کی ہدایت دے کر خود وہ مکان چھوڑ دیا اور عام سے لباس میں گھر سے نکل کر صحابی رسول جناب ہانی بن عروہ کے مکان میں پناہ لے لی۔ ابن زیاد کے جاسوس کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ آخر انہیں حضرت مسلم بن عقیل کی نئی پناہ گاہ کا پتہ چل گیا۔ ہانی بن عروہ چونکہ قبیلے مدحاج کے رئیس تھے، ابن زیاد کے فوجی براہ راست ان کے گھر میں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ اطلاع ملتے ہی ابن زیاد جناب ہانی کی مزاج پرسی کے بہانے خود ان کے گھر پہنچ گیا۔ حضرت مسلم کے وفادار ساتھیوں نے اس سے کہا کہ جب ابن زیاد ہانی بن عروہ کے پاس آ کر بیٹھے تو آپ اچانک پیچھے سے آ کر اسے قتل کر دیں، اس طرح آپ کو ایک بڑے فتنے سے نجات مل جائے گی۔ لیکن حق کے نمائندے کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ باطل کی نقل کرے۔ جناب مسلم نے موقع ملنے کے باوجود ابن زیاد پر حملہ نہیں کیا اور وہ حالات کی سنگن لے کر واپس چلا گیا۔ ابن زیاد کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں موجود ہیں، اس لیے واپس جا کر اس نے جناب ہانی کو دربار میں طلب کر کے ان سے کہا کہ وہ مسلم بن عقیل کو حکومت کے حوالے کر دیں، لیکن جناب ہانی نے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے بعد ابن زیاد کے حکم پر ان بزرگ صحابی کو 500 کوڑے مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس خبر کو چھپانے کی کوشش کے باوجود یہ خبر گورنر ہاؤس سے نکل کر سارے کوفے میں پھیل گئی اور قبیلہ مدحاج کے سینکڑوں مسلح افراد نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔
اس وقت قاضی شرح نے باہر آ کر لوگوں کے سامنے قسم کھائی کہ ہانی کے قتل کی خبر سراسر غلط ہے۔ انہیں گورنر صاحب نے صلاح مشورے کے لیے روکا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ قاضی شرح کی سفید داڑھی، بزرگی اور اللہ رسول کی قسموں سے دھوکہ کھا گئے۔ البتہ کچھ لوگوں نے چیخ چیخ کر کہا بڈھا اپنا دین بیچ چکا ہے، لیکن کوفے کی انتظامیہ مصدقہ خبر کو مشکوک بنانے میں بہرحال کامیاب ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں سارا مجمع اختلاف کا شکار ہو کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ مجمع بکھرا تو کوفے میں گرفتاریاں شروع ہو گئیں، بہت سے لوگ روپوش ہو گئے، بہت سے افراد قید خانوں میں بند کر دیے گئے، جنہوں نے مقابلے کے لیے تلوار اٹھائی ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ بیعت کرنے والے 18,000 کوفیوں میں سے اب 100 سے بھی کم افراد امام حسین کا ساتھ دینے کے عہد پر قائم تھے۔ باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ جو لوگ آخری دم تک حضرت مسلم بن عقیل کے وفادار تھے، شہر کے سخت ناکہ بندی، فوجیوں کی گشت اور کڑی نگرانی کی وجہ سے ان کے رابطے ٹوٹ گئے اور یوں ان کی طاقت منتشر ہو کر رہ گئی۔ کوفے کے مختلف محلوں کے درمیان بڑے بڑے میدان تھے اور اب کسی شخص کا حضرت مسلم تک زندہ پہنچنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اسی روز نماز عشاء کے بعد ابن زیاد نے مسجد میں خطبہ دیا اور یہ اعلان کیا کہ محلوں کا محاصرہ کر کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی اور جس گھر سے مسلم بن عقیل گرفتار ہوں گے اس گھر کے مالک کو اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ جو شخص بھی مسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے اس پر مسلم کو پناہ دینے والے کا خون معاف ہے۔ اس اعلان کی اطلاع حضرت مسلم کو پہنچی تو انہوں نے ہانی بن عروہ کا مکان بھی چھوڑ دیا اور ایک طرف کو چل پڑے۔ رات کی تاریکی میں طوع نامی ایک بزرگ خاتون کے گھر پہنچے۔ طوع اہل بیت سے محبت کرتی تھی۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سفیر حسین ہیں تو انہوں نے آپ کو اپنے گھر کے تہہ خانے میں پناہ دے دی۔ باہر ہر طرف فوج کے مسلح دستے گشت کر رہے تھے۔ ذرا سا شک ہونے پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں طوع کا بیٹے کو جو دربار ابن زیاد میں نوکر تھا حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ خود اس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہوتے اس پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ ابن زیاد کے فوجی گھر میں داخل ہونے والے ہیں تو آپ تلوار کھینچ کر باہر نکل آئے۔ مسلم بن عقیل ایک لمحے کو بھی موت سے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے۔ اب تک مختلف جگہوں پر چھپے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ مناسب وقت کے انتظار میں تھے اور خود کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ اس انتظار میں تھے کہ شاید کوفے کے لوگوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر عزم و ہمت پیدا ہو جائے اور وہ متحد ہو کر ظالم حکومت کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ شاید ان کی بکھری ہوئی طاقت دوبارہ جمع ہو سکے، لیکن کچھ لوگ ان تک پہنچ سکیں اور حکومت کے خلاف جدوجہد کو نیا خون اور نئی توانائی فراہم ہو جائے۔ بس اسی خیال سے آپ تک خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اب جب ابن زیاد کے فوجیوں نے ان کی پناہ گاہ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا تو اب براہ راست مقابلہ کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ مسلم بن عقیل نے گھر سے باہر آ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ارد گرد کی تمام گلیوں سے ابن زیاد کے مسلح فوجیوں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ فوجی دستوں کے سردار نے حضرت مسلم بن عقیل کو ہتھیار پھینک کر گرفتاری پیش کرنے کا کہا۔ مسلم بن عقیل نے تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اسے اپنے ارادے سے باز آنے یا مقابلہ کرنے کی دعوت دی اور اس کے ساتھ ہی کوفے کی تنگ گلیاں تلواروں کی جھنکار سے گونج اٹھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل بپھرے ہوئے شیر کی طرح بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ پہلے حملے میں بہت سے سپاہی مسلم بن عقیل کی تلوار کا شکار ہوئے اور باقی فوج پتلی پتلی گلیوں میں پسپا ہونے لگی۔ فوج کے سردار محمد بن اشعث نے یہ رنگ دیکھا تو اس نے گورنر ہاؤس سے مزید کمک طلب کی۔ ابن زیاد نے مزید 500 سپاہی بھیج دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دوبارہ حملہ کیا تو ساری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ دیکھ کر محمد بن اشعث نے دوبارہ ابن زیاد سے مدد طلب کی تو ابن زیاد غصے سے بھنا گیا۔
اس نے محمد بن اشعث کو پیغام بھیجا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے ایک اکیلے آدمی سے لڑنے کے لیے اتنے سپاہی تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ محمد بن اشعث نے جواب دیا کہ اے امیر، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں کسی سبزی فروش سے جنگ کرنے بھیجا ہے؟ مسلم بن عقیل بنی ہاشم کے خاندان کے فرد ہیں، یہ اس وقت ہمارے لیے شیر درندہ اور خدا کی شمشیر برہنہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد نے مزید 500 سوار محمد بن اشعث کی مدد کے لیے روانہ کیے۔ نئی کمک کے باوجود محمد بن اشعث کا خوف کم نہیں ہوا۔ اس نے تلوار روکتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی مکاری کے جال میں پھنسانا چاہا اور چیخ کر بولا، مسلم بن عقیل تلوار روک لو، امیر کوفہ نے تمہیں امان دے دی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے امان کے اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکراتے ہوئے فوجی دستے پر حملہ کر دیا۔ آخر ابن زیاد کے فوجی ارد گرد کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور انہوں نے کوٹھوں پر سے تیروں، پتھروں اور آگ کی بارش برسانا شروع کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل تیروں کی بارش میں گر گئے۔ پتھروں نے آپ کے جسم کو لہو لہان کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن آپ کے حملوں کی شدت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گلیوں میں موجود فوجیوں نے راستے میں گڑھا کھود کر پسپا ہونا شروع کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل حملہ کرتے کرتے اس گڑھے میں گر گئے۔ آپ کو ہر طرف سے گھیر کر قید کر لیا گیا اور آپ کے ہاتھ گردن سے باندھ کر آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے تھے، لیکن آپ کا سینہ تنا ہوا تھا اور سر بلند تھا۔ اس وقت ایک سپاہی نے انہیں پیچھے سے دھکا دیتے ہوئے کہا، امیر کو سلام کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے فرعونیت کے مجسمے ابن زیاد کو دیکھا اور زخمی شیر کی طرح گرج کر بولے، کون میرا امیر؟ میرا سردار حسین ہے، حسین ابن علی، نواسۂ رسول۔ ابن زیاد کو تو وہ سلام کرے جسے موت کا خوف ہو۔ حسین بن علی کا نام سن کر ابن زیاد کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے بکر ابن حمران کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جا کر انہیں گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ سفیر حسین مسلم بن عقیل اپنے خون میں ڈوبے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے اپنی قتل گاہ تک پہنچے۔ قاتلوں نے انہیں چھت کے کنارے پر کھڑا کیا۔ اس وقت بھی حق کے نمائندے کا سر بلند اور سینہ تنا ہوا تھا، لیکن اپنے بھائی، اپنے سردار اور اپنے امام وقت کو یاد کر کے ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی تھیں۔ آپ نے شہر کا ایک طائرانہ نظارہ کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چشم تصور میں اپنے آقا اور مولا امام حسین کو کوفے کی طرف آنے والے راستوں پر سفر کرتے ہوئے دیکھا اور بآواز بلند کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین بن علی کا نام سن کر ان کا قاتل نفرت اور غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت سے آپ کو دھکا دیا۔ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں آپ اونچی عمارت سے نیچے گرے تو جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، لیکن آپ میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ نیچے ابن زیاد کے ظالم و سفاک درندے حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے سفیر حسین کا سر کاٹ لیا۔ اس کے بعد خوشی اور مسرت سے چیختے ہوئے ہجوم نے آپ کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا اور درندوں کی طرح چیخ رہے تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو اینٹوں اور پتھروں بھرے راستوں پر گھسیٹتے ہوئے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ شہر کوفہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے موت کا شہر بن چکا تھا۔ شہر کے قید خانے اسلام کے جانثاروں کے لیے ٹارچر سیل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ جن لوگوں نے حکومت کے خلاف تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، انہیں قتل کر کے ان کے گھروں کو لوٹا جا چکا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں ابن زیاد کے حکم پر بازار قصابہ میں لٹکا دی گئی تھیں۔ اگلے دن عید قرباں تھی۔ دین اسلام کے جانثاروں کے بازار کے بیچوں بیچ لٹکی خون ٹپکتی لاشوں کے قریب ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ نام نہاد مسلمان اپنے بچوں کے ہاتھ تھامے بازار قصبہ میں قربانی کے لیے بھیڑ بکرے اور اونٹ پسند کرتے پھر رہے تھے، اور ان کے قریب ہی دین ابراہیم کو بچانے والوں کی الٹی لٹکی ہوئی سرکٹی لاشوں سے ان کا تازہ خون قطرہ قطرہ ٹپک کر نمرود کی خدائی کے خلاف ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ کا اعلان کر رہا تھا۔ باب نمبر 4 صفحہ نمبر 82، عنوان ہے ٹوٹے ہوئے تارے۔ مسلم بن عقیل کے کم سن بچے سفاک دشمنوں کے درمیان اکیلے رہ گئے تھے۔
حکومت کے مخبر شکاری کتوں کی طرح ان کی تلاش میں مصروف تھے۔ پناہ دینے والا انہیں صحرائی راستے پر اکیلا چھوڑ گیا۔ کوفے میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ گلیوں اور محلوں میں ہر وقت گھڑ سوار سپاہی، مسلح جتھے اور فوجی دستے ادھر سے ادھر آتے جاتے نظر آتے تھے۔ شہر کے بدمعاش اور مجرموں کی بن آئی تھی۔ جگہ جگہ فوجی بھرتی کے دفتر کھلے ہوئے تھے، جہاں ایک فوجی مہم میں شریک ہونے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا جا رہا تھا۔ شہر کے جرائم پیشہ اور اجرتی قاتل جوک در جوک آ کر فوجی بھرتی کے لیے اپنے نام لکھوا رہے تھے۔ دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طاقت نے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی اس فوجی مہم میں شریک ہوں جو حکومت کے کہنے کے مطابق حکومت سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف تیار کی جا رہی تھی۔ عام مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دل ہی دل میں حکومت کو برا بھلا کہتے تھے۔ وہ اللہ کے احکامات کا مذاق بنتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر ان میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان کے سامنے قرآن کا مذاقہ اڑایا جاتا، مگر یہ لوگ بس دل ہی دل میں افسوس کر کے رہ جاتے تھے۔ ایسے لوگ ہر معاشرے میں زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، مگر انہی لوگوں میں بہت کم تعداد میں وہ دلیر اور بہادر مسلمان بھی تھے جو غیر اسلامی حکومت اور اس کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے انداز سے عملی کام کر رہے تھے۔ حبیب ابن مظاہر، سلیمان بن سرحد خزائی، مسلم بن اوسجہ، مختار ثقفی، ہانی بن عروہ اور محمد ابن کثیر انہی بہادروں میں شامل تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے میں داخل ہوئے تو آپ کے 2 بچے ابراہیم اور محمد بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس کی بہن جناب رقیہ حضرت مسلم بن عقیل کی شریک حیات تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بہن حضرت عباس کی زوجہ تھی، یعنی حضرت عباس اور حضرت مسلم ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے اور برادر نسبتی بھی۔ ابراہیم اور محمد کی عمر میں اس وقت 7-8 سال کی تھی۔ ابراہیم اور محمد کی عمریں اس وقت 7-8 سال کی تھی۔ کوفے میں یزیدی لشکر کے ہاتھوں اپنے والد کی شہادت کے بعد وہ دونوں بچے کوفے میں لاوارث ہو گئے تھے۔ اجنبی شہر، ہر طرف سے دشمنوں کا خطرہ، خوف و ہراس کا ماحول، باپ کا ظالمانہ قتل، ان سب حادثوں نے بچوں کو بے حواس کر رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک گھر میں انہیں عارضی پناہ دی گئی تھی، اس لیے یہ بچے ابھی تک دشمنوں سے محفوظ تھے۔ ابن زیاد کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے بھی کوفے میں موجود ہیں تو اس نے اپنے مخبروں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان بچوں کو ہر قیمت پر تلاش کیا جائے۔ اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر کاٹ کر لائے گا اسے انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ ان بچوں کے سر کی قیمت مقرر کی گئی تو انہیں اپنے گھر میں چھپانے والا بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دولت کے لالچ میں اس کا کوئی قریبی آدمی بھی اس کی مخبری کر سکتا ہے۔ وہ شخص اسی وقت اپنے گھر کے تہہ خانے میں پہنچا جہاں محمد اور ابراہیم چھپے ہوئے تھے۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر بچے ڈر گئے تھے، کیونکہ ایسے وقت میں کوئی بھی تہہ خانے میں نہیں آتا تھا۔ بچوں گھبراؤ نہیں، ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اس شخص نے کہا۔ ہمارے ماموں جان کی بھی کچھ خبر ہے، کیا وہ ابھی تک کوفے نہیں پہنچے؟ ابراہیم نے کہا۔ دونوں بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے ماموں امام حسین کسی بھی دن کوفے پہنچ جائیں گے۔ راستوں پر پہرے ہیں، باہر کی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچتی، اس لیے نہیں معلوم کہ امام حسین اس وقت کہاں ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ ہم لوگ یہاں کب تک چھپے رہیں گے؟ محمد نے معصومیت سے سوال کیا۔ ایک قافلہ صبح سویرے مدینے جا رہا ہے، میں آپ دونوں کو وہاں بھجوا دیتا ہوں، اس شخص نے کہا۔ قافلہ مدینے جا رہا ہے؟ محمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہمیں جلد سے جلد اس قافلے تک پہنچا دو، یہاں کوفے میں تو ہمیں ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ ابراہیم نے بے تابی سے کہا۔ ٹھیک ہے، رات کے آخری پہر میرا بیٹا آپ دونوں کو وہاں پہنچا دے گا، اس شخص نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ رات کے آخری پہر جب ہر طرف تاریکی چھا گئی، محمد اور ابراہیم ایک آدمی کے ساتھ اپنی پناہ گاہ سے نکلے۔ قدم قدم پر موت کا خوف تھا۔ وہ شخص پتلی پتلی گلیوں سے گزرتا ہوا ان بچوں کو کوفے کے ایک دروازے سے باہر نکال لایا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا میدان تھا، یہاں قافلے آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔
وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ مدینے جانے والا قافلہ ابھی ابھی یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ صبح کے ملگجے اندھیرے میں قافلے کے اونٹوں کی آوازیں دور ہوتی سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں بچوں کے دل کٹ کر رہ گئے۔ وہ تو بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ قافلے میں شامل ہوتے ہی ان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ قافلہ بھی زیادہ دور نہیں گیا ہے، اگر تم اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دو تو قافلے تک پہنچ سکتے ہو، بچوں کے ساتھ آنے والے شخص نے کہا۔ وہ ان بچوں کو دوبارہ شہر کے اندر لے جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہاں بھائی، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، ابراہیم نے محمد سے کہا۔ بچے بھی ساتھ آنے والے کی نیت اور مجبوری بھانپ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، تم جاؤ، ہم قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، محمد نے ساتھ آنے والے سے کہا۔ اور دونوں بھائی آگے بڑھنے لگے۔ ساتھ آنے والا تیزی سے پلٹا اور شہر کی طرف بھاگنے لگا۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ صبح کا ملگجا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اسی اندھیرے میں دونوں بھائیوں نے اندازے سے قافلے کی آوازوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ کئی دن سے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ جن حالات سے گزرے تھے، ان حالات میں بھوک کسے لگتی ہے؟ بھاگتے بھاگتے وہ بہت جلد تھک گئے۔ قافلہ بہت دور نکل چکا تھا، اب سورج نکل آیا تھا، ہر طرف روشنی پھیل رہی تھی۔ راستوں پر اکا دکا گھڑ سوار آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران ابن زیاد کے چند سپاہی ادھر سے گزرے۔ انہوں نے بچوں کو دیکھا تو ان کے قریب آئے۔ کون ہو تم؟ دونوں ایک سپاہی نے سختی سے پوچھا۔ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ابراہیم نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے سر کی قیمت مقرر ہے؟ دوسرا سپاہی بولا۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، محمد نے جواب دیا۔ اگر تمہیں معلوم تھا تو تم جھوٹ بول کر اپنی جان بچا سکتے تھے، ایک سپاہی بولا۔ جھوٹ بولنا ہمارے خاندان کا شیوا نہیں، انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ابراہیم نے جواب دیا۔ اگر تم جھوٹ بولتے تو شاید تمہاری جان بچ جاتی، سچ بول کر تم نے اپنی زندگی کو کم کر لیا ہے، سپاہی طنزیہ لہجے میں بڑبڑایا اور ان دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا۔ بچے گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ اس نے انہیں قید خانے میں بند کر دیا۔ قید خانے کا نگران اہل بیت کا چاہنے والا تھا، لیکن یہ بات وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اسے بچوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے رات کے آخری حصے میں انہیں رہا کر دیا۔ اس نے ان بچوں کو قادسیہ کی طرف جانے والے راستے تک پہنچا دیا۔ اس نے ایک انسان نے بچوں کو نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی دی اور کہا، قادسیہ جا کر یہ انگوٹھی میرے بھائی کو دینا، وہ آپ دونوں کو کسی نہ کسی طرح مدینے تک پہنچا دے گا۔ ابراہیم اور محمد دوسری مرتبہ موت کے منہ سے نکلے تھے، لیکن وہ قادسیہ کی جانب بڑھ رہے تھے کہ کوفے میں ان کے محسن کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ فوجی سپاہی اور مخبر دونوں دوبارہ ان بچوں کی تلاش میں کتوں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھرنے لگے۔ حضرت مسلم کے دونوں کم سن بیٹے راستوں سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر کوفے ہی کے گرد و نواح میں گھومتے رہے۔ بہت جلد انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی تک کوفے ہی کے علاقے میں موجود ہیں، جہاں سرکاری جاسوس ان کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ یہ احساس ہوتے ہی انہوں نے خود کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے دریا کے کنارے لگے ہوئے ایک درخت پر چھپنے کا ارادہ کر لیا۔ درخت کافی گھنا تھا۔ دونوں اس درخت کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ بھوک پیاس، مسلسل بے آرامی اور خوف کی وجہ سے بچوں کے پھول جیسے چہرے مرجھا کر رہ گئے تھے۔ آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، رخساروں پر زردی پھیلی ہوئی تھی۔ پتا بھی کھڑکتا تو ان کے ننھے ننھے دل بری طرح دھڑکنے لگتے۔ چھوٹے بھائی محمد کی حالت زیادہ خراب تھی، وہ بری طرح سہما ہوا تھا۔ بڑے بھائی ابراہیم کی عمر بھی صرف 8 سال کی تھی، لیکن وہ بڑی ہمت کے ساتھ چھوٹے بھائی کو سنبھالے ہوا تھا۔ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے محمد کے لیے درخت پر چڑھنا مشکل تھا۔ ابراہیم ہی نے اسے سہارا دے کر بڑی مشکل سے درخت پر چڑھایا تھا۔ اب سارے شہر میں یہ درخت ہی ان کی پناہ گاہ رہ گیا تھا۔ کوفے کے چپے چپے پر ان کے دشمن پھیلے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بھائی درخت پر چھپے ہوئے تھے کہ ایک عورت دریا سے پانی بھرنے کے لیے وہاں آ گئی۔ وہ عورت اپنا برتن پانی سے بھرنے کے لیے جھکی تو اسے پانی میں درخت کا عکس اور ان بچوں کے ہیولے نسے دکھائی دیے۔ اس نے درخت کے نیچے جا کر دیکھا تو وہاں سے دونوں بچے نظر آنے لگے۔ ارے تم لوگ یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ اس عورت نے پوچھا۔ دشمن ہماری تلاش میں ہیں، اس لیے ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، ابراہیم نے جواب دیا۔
تم بچوں سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ عورت نے دکھ بھرے لہجے میں سوال کیا۔ ہمارے ماموں امام حسین یہاں آنے والے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس ظالم حکومت سے نجات دلائیں، اسی لیے حکومت ہماری دشمن بن گئی ہے۔ ہمارے والد کو بھی چند روز پہلے شہید کیا جا چکا ہے۔ ابراہیم نے عورت کو بتایا۔ تم دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ اس عورت کے لہجے میں عقیدت اور احترام تھا۔ تم یہیں چھپے رہنا، میں تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی ہوں، اس عورت نے کہا اور پانی بھرے بغیر اپنے گھر لوٹ گئی۔ یہ عورت ایک گھر کی کنیز تھی۔ وہ اور اس کی مالکن دونوں ہی خاندان اہل بیت سے محبت کرتی تھیں۔ اس نے گھر جا کر اپنی مالکن کو ساری بات بتائی تو وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی دریا کے کنارے پہنچی۔ اس کا گھر دریا کے قریب ہی بنا ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے گئی۔ اس نے بچوں کا منہ ہاتھ دھلایا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ پھر اس نے دونوں بچوں کو گھر کے تہہ خانے میں لے جا کر لٹایا اور تہہ خانے کا دروازہ باہر سے بند کر کے اس میں تالا ڈال دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس عورت کا شوہر انتہائی ظالم انسان تھا۔ اس کا نام حارث تھا اور دشمنان اہل بیت میں سے تھا۔ اس نیک عورت کو یہ خوف تھا کہ شوہر کو بچوں کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ رات گئے اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ وہ سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آج تم بڑی دیر سے گھر آئے، خیریت تو ہے؟ عورت نے پوچھا۔ ارے کیا بتاؤں، مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے بڑی مشکل سے گرفتار ہوئے تھے، لیکن مشکور نامی نگراں نے انہیں چپکے سے آزاد کر دیا۔ ابن زیاد نے مشکور کو تو قتل کرا دیا ہے، لیکن بچوں کا ابھی تک سراغ نہیں ملا۔ حارث ناگواری سے بڑبڑایا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم نے تو انہیں رہا نہیں کیا۔ نیک عورت نے کہا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ حارث غصے سے بولا۔ تمہیں معلوم ہے میں صبح سے ان بچوں کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ اگر وہ میرے ہاتھ آ گئے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ یہ زندگی تو شاید سنور جائے، مگر آخرت میں تو تمہیں ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہو گے۔ نیک عورت بولی۔ آخرت؟ حارث غرور سے مسکرایا۔ آخرت، قیامت، قرآن، اللہ، رسول، یہ سب بنی ہاشم کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تم مجھے ان سے نہ ڈرایا کرو۔ وہ غصے میں بڑبڑایا۔ وہ نیک عورت خاموش ہو گئی۔ اس کا دل انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ نیچے تہہ خانے میں موجود بچے کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ اس کے شوہر کو ان کی موجودگی کا علم ہو جائے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ نیک عورت آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا شوہر حارث اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ مسجدوں سے فجر کی اذان بلند ہونے لگی۔ عین اسی وقت حارث کو تہہ خانے سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ تہہ خانے میں کون ہے؟ اس نے بیوی سے پوچھا۔ تہہ خانے میں کون ہو سکتا ہے؟ کسی جانور نے کوئی چیز گرائی ہوگی۔ نیک عورت نے اپنے شوہر کی توجہ ہٹانی چاہی۔ میں خود دیکھتا ہوں، حارث نے کہا۔ وہ تہہ خانے کا دروازہ کھولنے لگا۔ دونوں بھائی تہہ خانے میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک ابراہیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو جگایا۔ بھائی، ابھی میں نے بابا جان اور پنجتن پاک کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹا ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ بھائی، میں نے بھی خواب میں امی جان اور عباس ماموں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ چھوٹے کے لہجے میں عجیب قسم کا درد تھا۔ بڑے بھائی نے اسے سینے سے لگایا۔ بھائی پریشان نہ ہو، ہماری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ بابا ابھی خواب ہی میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم دونوں جلد ہی میرے پاس آ جاؤ گے۔ ابراہیم نے چھوٹے بھائی کے سر کو سہلاتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ اسی لمحے حارث تہہ خانے میں داخل ہوا۔ دونوں بچے گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ حارث انہیں دیکھتے ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ دونوں مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ خاندان اہل بیت سے اس کی دشمنی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی۔ ان بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان معصوموں کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اس کی بیوی وہاں آ گئی۔ اس نے بچوں کو بچانا چاہا تو حارث نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ تہہ خانے میں شوہر کی آوازیں سن کر حارث کا بیٹا اور ایک غلام بھی اندر آ گئے۔ وہ دونوں بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو حارث کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا، مگر حارث پر تو خون سوار تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے بیٹے اور غلام دونوں کو قتل کر دیا۔ غصے سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دونوں بچوں کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا۔
اور انہیں اسی طرح کھینچتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ بچوں کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ انہوں نے حارث کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا، لیکن یزید کا نوکر اپنے مالک کی طرح اللہ اور رسول کو مانتا ہی کب تھا۔ اس پر بچوں کی التجا کا کوئی اثر ہوتا۔ بچوں نے جب دیکھا کہ موت کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں ہے تو انہوں نے حارث سے کہا، قتل کرنے سے پہلے ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تم نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، مگر اس سے تمہاری جان نہیں بچے گی۔ حارث نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالتے ہوئے کہا، ہم اپنی جان بچانے کے لیے نماز کی مہلت نہیں مانگ رہے، یہ مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ نماز فجر کا وقت گزرا جا رہا ہے اور فرض نماز کو وقت پر ادا کرنا ہمارے گھرانے کی عادت ہے۔ ابراہیم نے دو ٹوک جواب دیا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا جہاں دریا کے کنارے ایک بڑا سا پتھر زمین پر پڑا تھا۔ وہ اپنی تلوار بے قراری کے ساتھ پتھر پر رگڑنے لگا۔ وہ دونوں بھائیوں کو جلد از جلد قتل کرنے کو بے تاب تھا۔ ابراہیم اور محمد نے دریا کے پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو گئے۔ دونوں بھائیوں نے بآواز بلند تکبیر کہی اور رکوع کے لیے جھک گئے۔ بس اسی وقت حارث کی تلوار ہوا میں لہرائی اور اب ابراہیم کا سر جسم سے الگ ہو گیا۔ ابراہیم کے جسم سے ابلنے والے خون نے محمد کے لباس کو بھی سرخ کر دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھائی کی طرف دیکھتا، حارث کی تلوار دوبارہ لہرائی اور محمد کو بھی خون میں نہلا گئی۔ محمد کا سر بھی جسم سے الگ ہو چکا تھا۔ حارث نے دونوں بھائیوں کے جسموں کو گھسیٹ کر دریا میں ڈال دیا اور ان کے پھول جیسے سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ اس نے دونوں بھائیوں کے سر ابن زیاد کے آگے ڈالے تو ایک لمحے کو تو ابن زیاد بھی لرز کر رہ گیا۔ روایتوں میں ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے پھول جیسے سروں کو دیکھ کر ابن زیاد 3 مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور 3 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر اس نے اپنے غلاموں سے کہا، ان سروں کو فوراً یہاں سے ہٹاؤ اور انہیں دریا میں اس جگہ لے جا کر ڈال دو جہاں ان کے جسم ڈالے گئے تھے۔ یہ دونوں بچے کربلا کی کہکشاں کے ٹوٹے ہوئے تارے تھے جو اپنے باپ کی طرح غربت اور تنہائی میں انتہائی ظلم اور سفاکی کے ساتھ قتل